اتفاق سے کچھ لوگ آئے سوال کرنے کے لیے اور 11 سوال آپ سے پوچھے گئے اور ہر سوال کے جواب میں آپ نے کہا لا عالم، نہیں جانتا ہوں۔ سوچئے امام مالک، مگر بہت تلخ حقیقت ہے، آپ غور کیجئے، یاد کیجئے کتنی مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں۔ جتنی زیادہ بار آپ نے یہ کہا ہے میری نظر میں آپ اتنے ہی بڑے عالم ہیں۔ جس نے آپ سے زیادہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے لا عالم، وہ آپ سے بڑا عالم ہے، چونکہ اس کو اپنی جہالت کا علم ہے، اور جس کو جتنی جہالت کا علم ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ لہذا جس نے سب سے کم استعمال کیا لا عالم میں نہیں جانتا ہوں، یہ کم استعمال کیا، اس کا مطلب اس کا علم بھی کم ہے۔ 11 سوال کیے گئے امام مالک سے اور سب کے جواب میں فرمایا لا عالم۔ تو ایک صاحب کو غصہ آ گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے بھی غصہ آتے ہیں کہ بھئی حضرت نے کیوں لا عالم کہہ کے اپنے تو گمایا ہی، مریدین و متقدین کی بھی عزت پانی میں ملا دی۔ تو کبھی کبھی ہم لا عالم کہنے سے اپنے لیے نہیں بچتے، وہ اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں اور اپنے متبعین میں اپنی دھاک خراب ہونے کی وجہ سے بچتے ہیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ ہم کو نہیں پتہ ہے، مگر ہم دائیں بائیں کر کے لا عالم کہنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 11 بار لگاتار کہتے رہے۔ ایک کو غصہ آ گیا اور کہا آپ کو شرم نہیں آتی لا عالم کہتے ہوئے؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ لماذا استحی من قول لم یستحی منہ الملائکہ، ایسی بات کہنے سے مجھے شرم کیوں آئے جس کو کہنے میں فرشتوں کو شرم نہیں آئی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو جو بات کرنے میں فرشتوں کو شرم نہیں آتی، آدمی اس بات کو کرنے میں شرم کیوں محسوس کرے؟ تو دراصل بنیادی طور پر یہ کوئی سامنے والا اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ آپ کی لا علموں کی قدر کرے گا، اور اگر جاہل ہے تو آپ کو خود اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جاہل ہے تو وہ آپ کی قدر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، آپ کو خود ہی اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا سیکھیے، پہلی بات تو یہ سیکھیے کہ لا علم، اور جو لا علم سیکھتا ہے اسی پر علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اما جب آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں تو علم اپنا دروازہ کیوں کھولے گا آپ پر؟ اگر آپ مدعی ہیں سب کچھ جاننے کے تو علم بھی آپ پر ہمیشہ کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے کہ بھائی یہ سب جانتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا سبق تو یہ ہے کہ لا علم کہنا سیکھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص پیدا کیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے اخلاص نے جو ہے اتنے بڑے مدرسے کی شکل اختیار کر لی۔ اگر اتنے سارے بچے اگر مخلص ہو جائیں تو کیسا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک مخلص اگر ہو جائے اتنا بڑا دارالعلوم بنا سکتا ہے۔ اگر یہ 200-250 بچے اگر مخلص ہو جائیں تو یہ انقلاب لا سکتے ہیں، اہل سنت کی تشکیل جدید کر سکتے ہیں، اہل سنت کو جو ہے امت کی قیادت اور امامت کے لیے فرنٹ لائن پر لے کے آ سکتے ہیں۔ مگر اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اخلاص کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں کہ اخلاص اخلاص اخلاص، باتیں بہت ہوتی ہیں، مگر وہ باتیں بھی اخلاص سے نہیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ طاقت بچوں صرف اخلاص میں ہے، نہ آپ کے علم میں ہے، نہ فکر میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ آپ کے دوسرے وسائل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مائک چالو ہو جائے اور کوئی بہت زیادہ گرمی نہیں لگ رہی فی الحال، تب تک آ جائے گی لائٹ انشاءاللہ۔ آ گئی۔ ایک بار بچوں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اس کو بند کرا دیں، آواز پہنچ رہی ہے۔ تو جانیے، دوسری چیز جانیے کہ اخلاص۔ یاد رکھیے کہ جن بزرگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی، جن لوگوں نے کام کیا ہے
یہ کام انہوں نے اپنے علم سے نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاص سے کیا ہے. ان کے اخلاص نے ان کے علوم کو ہم تک پہنچایا. ورنہ آپ جان لیجئے کہ علم والوں کی کمی نہیں تھی ملک میں، مگر آج ان کے نام تک لوگ نہیں جانتے. تو اخلاص بے حد ضروری چیز ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اخلاص ہمارے اعمال میں اسی طرح ہے جیسے کہ روح ہمارے جسم میں ہے. جس طرح بغیر روح کے جسم کسی کام کا نہیں، ویسے ہی بغیر اخلاص کے اعمال کسی کام کے نہیں. تو اگر آپ نتیجہ خیز علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا کام کیجئے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے. اور بغیر اس کے جو ہے آپ نہ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ علم نافع حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا. لہٰذا کوشش کیجئے پوری توجہ اور ترکیز کے ساتھ اخلاص. مگر جاننا ضروری ہے کہ اخلاص ہے کیا چیز. تو میں بہت آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اخلاص کیا چیز ہے. اگر آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر یکساں ہو جائے تو یہی اخلاص ہے. اگر جو آپ کے دل میں ہے وہی زبان پر ہے تو یہ اخلاص ہے. جس چیز کو آپ مانتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں تو یہ اخلاص ہے. جو سوچتے ہیں اپنے لیے وہی دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو یہ اخلاص ہے. میرے خیال میں نہیں، میں بھی سمجھیے بچوں بہت توجہ سے سنیے. اگر آپ کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، اگر آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر اگر یکساں ہے تو یہ اخلاص ہے. اور اگر آپ کا ظاہر آپ کے باطن سے اچھا ہے تو یہ نفاق ہے. اگر ظاہر باطن سے زیادہ اچھا ہے تو یہ نفاق ہے. اور ایک درجہ اور ہے کہ آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے. اسی صوفیاء کرام صدق فی الاخلاص کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے. ہمارے لیے مرتبہ اخلاص کو حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مخلص رہیں. ہم درسگاہ جائیں تو اخلاص کے ساتھ جائیں، ہم پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، ہم تکرار کریں تو اخلاص کے ساتھ تکرار کریں. جانے کی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے راضی ہے، خوش ہے، اور اس علم پر ہم کو وہ جزا دے گا، اور یہ علم ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہوگا. اس نیت کے ساتھ جو ہے آپ جائیے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو مزرع الآخرہ ہے. اس دنیا میں آپ اخلاص کے ساتھ جو کام کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور جو اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. یہ بات آپ کو آپ کے اساتذہ نے بے شمار مرتبہ بتائی ہوگی. تو جب یہ معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت میں 3 لوگ پہلے جائیں گے، اور یہ وہی 3 لوگ ہوں گے جو ہماری برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور سب کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے گا چونکہ وہ اعمال اخلاص سے خالی تھے. حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخلص لدین کا یکفک العمل القلیل. اخلاص کے ساتھ کام کرو، تھوڑا سا عمل تمہارے لیے کافی ہوگا، تھوڑا سا عمل تمہارے لیے کافی ہوگا. اخلاص کو سمجھنا ہے. ایک تمثیل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزراء تھے. ایک دن اس نے تینوں وزراء کو بلایا اور کہا تم جانتے ہو کہ ہمارے محل کے پیچھے ایک بہت بڑا باغ ہے،
اس باغ میں انواع و اقسام کے جو ہے پھل ہیں. آپ تینوں اندر جائیے, آپ کو ایک ایک تھیلا دیا جائے گا, اس میں آپ ہمارے لیے بہتر سے بہتر پھل تلاش کے جمع کر کے لے کے آئیے. وزیروں نے سوچا کہ صاحب بادشاہ بھی دماغ کھسک گیا ہے, ارے یہ کام تو مالیوں کا ہے, کام کھیت میں کام کرنے والوں کا ہے, یہ ہم وزیروں سے یہ کام لے رہا ہے. لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات, ان کو جانا پڑا. مگر ان کو یہ یقین تھا کہ بادشاہ ہمارے چنے ہوئے پھلوں کو کیا کھائے گا. پہلا وزیر جو تھا اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے, وہ کھائے چاہے نہ کھائے, ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ وہ صبح ہی سے جٹ گیا, پیڑوں پہ چڑھنا اترنا, پھلوں کو سونگھنا, اس کا لمس پانا, اس کی خوبی کو جانچنے کی کوشش کرنا. اگرچہ کوئی مہارت نہیں تھی مگر پھر بھی اپنے علم کے مطابق, اپنے تجربے کے مطابق کھاتا تو تھا ہی پھل, تو اچھے پھلوں کو تو جانتا ہی تھا. بھلے ہی پیدا نہیں کرتا تھا, پھلوں کی کاشت نہیں کرتا تھا, مگر کھانے والا تو تھا ہی. سارا دن پسینے پسینے ہو گیا, اس محنت کا کام نہیں کیا تھا, بے حد تھک گیا. مگر اس نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنے قد آدم تھیلے کو بے حد عمدہ قسم کے پھلوں سے بھر لیا. اور اس نے 3 طرح کے پھل جمع کیے. اچھے سب تھے مگر کچھ کچے, کچھ ادھ کچے, کچھ پکے, کہ اگر بادشاہ نے کھانے کا ارادہ بھی کر لیا تو کئی مہینوں تک کا اس کا انتظام ہو جائے, یہ تیار کر لیا. دوسرا وزیر تھا, وہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ویسا تھا کہ جب بادشاہ کھائے گا نہیں تو بلا وجہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ قریب کے جو 2-3 پیڑ میں تھے, جتنے کچے پکے پھل تھے وہ سب جمع کر کے بھر کے وہ 1 گھنٹے میں لیٹ گیا پیڑ کے نیچے. تیسرا جو ہے وہ ان سے بھی 2 قدم آگے تھا. انہوں نے کہا جب کھائے گا نہیں تو 2-4 پھل جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے, ایک بھی پیڑ پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے پتوں سے اپنا تھیلا بھر لیا جو زمین میں پڑے ہوئے تھے, اور اپنا شام کا انتظار کرنے لگا. جبکہ پہلا والا اس پیڑ سے اس پیڑ, اس پیڑ سے اس پیڑ, اس شاخ سے اس شاخ کرتا رہا سارا دن. پسینے میں شرابور ہو گیا, تھک کے چور ہو گیا, مگر تھیلا بہترین عمدہ بنایا. شام ہوئی, سورج ڈوبا, یہ سب اپنے اپنے تھیلے لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں فوج کے بڑے عہدیدار تھے. تو وزیروں نے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم بادشاہ کے حکم سے آئے ہیں اور آپ تینوں کو 3 الگ الگ کوٹریوں میں آپ کے تھیلوں کے ساتھ بند کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. چنانچہ زبردستی فوجی لے جا کے ان کو 3 الگ الگ کوٹریوں میں انہوں نے بند کر دیا اور کہا بادشاہ کا حکم ہے کہ 1 مہینے سے پہلے آپ کی کوٹری نہیں کھولی جائے گی. چنانچہ بچوں 1 مہینے, یہ سچا واقعہ ہے, 1 مہینے کے بعد وہ کوٹری کھولی گئی. کتنے لوگ آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ رہا ہوگا؟ میں جواب دے رہا ہوں, آپ اپنے جواب سے اس کو ملانے کی کوشش کیجیے. جس نے اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا, جتنے کلو کا اندر گیا تھا 4-5 کلو زیادہ ہو کے باہر نکلا, کیونکہ کام کچھ نہیں تھا, صرف بیٹھے بیٹھے کھا رہا تھا, تو اس نے ویٹ گین کر لیا اور اس کا وزن زیادہ ہو گیا. دوسرا جو تھا, جو کچے پکے پھل رکھے ہوئے تھا, خوب بیمار رہا, اسہال کا شکار رہا, لیکن زندہ واپس آ گیا, مگر اس کو چرپائی پر ڈال کر لانا پڑا. اور جب تیسرا دروازہ کھولا گیا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی, چونکہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا. آدمی 7 دن سے زیادہ بغیر کھانے عام طور پر زندہ نہیں رہتا, چنانچہ وہ 7ویں 8ویں دن ہی مر گیا تھا. کہانی آپ سمجھ چکے ہوں گے. سب سے بڑے حاکم نے ہم سب کو اپنے باغ میں بھیج رکھا ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ رب العزت کا باغ ہے, اور احکم الحاکمین جل جلالہ نے ہمیں اس باغ میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اچھے اچھے پھل توڑ کر جو ہے اپنے اپنے تھیلے میں, اپنے اپنے نامہ اعمال جسے کہتے ہیں, اس میں جمع کیے جاؤ. اور ایک مخصوص وقت کے بعد تم سب کو ایک کوٹری میں بند کیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں. بچوں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے. آپ مولانا بنو گے کہ نہیں بنو گے طے نہیں ہے, مگر ہم نے آپ کو, ہم کو, سب کو قبر میں جانا ہے. کوئی کسی کو انکار ہے؟ یعنی قبر میں آپ جائیں نہ جائیں, مگر قبر والی کیفیت سے آپ کو گزرنا پڑے گا. ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹل موت میں ہو جائے, کوئی جنگل میں جانور کھا لے, مگر اس کیفیت سے سب کو گزرنا ہے. لہٰذا اس کی تیاری کرنی چاہیے. امام حسن البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رائی تو یقیناً, ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب,
فرمایا کہ ما رأیت یقیناً اشبہ من الشک من الموت، میں کسی یقین کو نہیں جانتا ہوں جو شک کے اتنے قریب ہے موت سے۔ موت ہی ایک ایسی یقینی چیز ہے کہ ہر آدمی اس میں شک میں پڑا ہے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ یقین سب کو ہے، مگر ہم فکر جو ہے یقین میں ہے، مگر عمل جو ہے وہ شک کو دلالت کر رہا ہے۔ کیا ہمارے عمل نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں موت کے بارے میں شک ہے؟ 100% بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں موت میں شک ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم اور اپنے درس کے نظام کے حساب سے محنت نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں موت میں شک ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں موت میں شک ہے۔ ما رأیت یقیناً اشبہ من الشک، ما رأیت یقیناً اشبہ من الشک من الموت، میں نے کسی یقین کو نہیں دیکھا جو شک سے اتنا مشابہ ہو جتنا کہ موت ہے۔ اور یہ مرحلہ بغیر اخلاص کے پار نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص پیدا کیجیے، یہ دوسری اہم بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم تصوف میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جینا، یعنی ہم جیتے ہیں دنیا کے لیے جیتے ہیں، اور صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ اللہ کے لیے جینا اور دنیا کے لیے جینا کیا فرق کیا ہے؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں ایک قصہ بتایا ہے کہ ایک گاؤں تھا دریا کے کنارے، جس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ نے جو ہے کوئی میٹھا کھانا تیار کیا، بہت عمدہ طعام تیار کیا۔ حضرت نے اسے تناول فرمایا تو ان کو بڑا اچھا لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو ہے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، دریا کے اس کنارے رہتے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اتنا عمدہ کھانا میں نے کھایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ان کو بھی لے جا کے کھلا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں جا تو سکتی ہوں، وہ شریعت بھی اجازت دیتی ہے مجھے وہاں تک جانے کی، مگر یہ بتائیے کہ دریا بیچ میں ہم پار کیسے کریں گے؟ تو بزرگ نے کہا تم دریا کے قریب پہنچ جانا اور کہنا کہ اے دریا، میرے شوہر کی حرمت کہ طفیل مجھے جگہ دے دے، جنہوں نے 30 سال سے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھا ہے، کوئی جسمانی رشتہ نہیں رکھا ہے۔ عورت نے سنا تو تعجب میں پڑ گئی کہ حضرت تو میری بچ سے حضرت کے کئی بچے ہیں، مگر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کہہ کے وہ اپنے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عورت جانتی تھی کہ اس کے شوہر جو ہے بزرگ ہیں، عبادت گزار ہیں، چلی آئی۔ اس نے جو کہا تھا انہوں نے دریا کے سامنے کہا اور دریا 2 حصے میں بٹ گیا، راستہ بن گیا۔ وہ عورت اس راستے سے چلتی ہوئی چلی آئی۔ جیسے ہی دوسرے کنارے میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ دریا پھر مل گیا۔ پریشان ہوگی کہ واپس کیسے جائیں گے، اب پتہ نہیں وہ نسخہ اس بار کام کرے کہ نہ کرے، واپسی کیسے ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے پاس لے گئے، ان کو دیا اور کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے وہ بھی خوش ہوئے۔ تو عورت نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ ادھر تو ہمارے شوہر نے یہ ترکیب بتا دی تھی، اب ادھر سے کیسے جائیں، دریا تو پھر مل گیا ہے۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ تم جاؤ دریا کے قریب اور میرا نام لینا، کہنا کہ اس بزرگ کے طفیل جو ہے ہم کو راستہ دے دے، جنہوں نے پچھلے 30 سال سے کبھی کھانے نہیں کھایا۔ تو یہ عورت تعجب میں پڑ گئی کہ ابھی میرے سامنے ایک پلیٹ جو ہے متنجن کھا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے کھانے نہیں کھائے، لیکن وہ بھی آئی لوٹ کے اور اس نے یہی کہا اور دریا نے جو ہے وہ راستہ دے دیا۔ پریشان ہو گئی، لوٹ کے آئی اپنے شوہر کے پاس، کہا چھوڑیے آپ تھوڑی دیر اپنے عبادت کو توقف دیجیے، پہلے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا معاملہ بالکل صاف ہے، ہم نے اپنے نفس کے لیے نہ کھایا، نہ اپنے نفس کے لیے شادی کی، نہ اپنے نفس کے لیے دنیا داری کی، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہم نے کیا ہے۔ ابھی تو جس کے حکم میں کیا ہے یہ اسی کا کام ہے، ہم نے اپنے نفس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو نفس سے آزادی جو ہے، تو نفس سے آزادی ہمیں اللہ کے لیے جینا سکھاتی ہے۔ اور بچوں ایک بات بتاؤں، نوٹ کیجئے گا اساتذہ کرام بھی، کہ اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے لیے جینا اس لیے کہ اللہ کے لیے مرنے میں چند سیکنڈ چاہیے، مگر اللہ کے لیے جینے کے لیے کبھی کبھی 60-70 سال بھی لگانے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جینا مطلب جانتے ہیں کہ ہر لمحے اللہ کے لیے مرنا۔ جتنے لمحے آپ جیے اتنے لمحے مرنا اللہ کے لیے۔ تو
اللہ کے لیے ایک زندگی جینا اللہ کے لیے ہزاروں بار مرنے سے افضل ہے، مگر وہ زندگی پھر اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے لیے ہو۔ حضرت جنید بغدادی نے کو بتایا گیا کہ بغداد کا فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا، تو حضرت جنید بغدادی کو خیال ہوا کہ کون آدمی ہے بھائی، اسے ملاقات کی جائے گی، کون عمل کرتا ہے کہ جو ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے کسی طرح سے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ ایک چرواہا تھا، بکریوں کو جو ہے جنگل میں چھوڑ کے ایک پتھر سے ٹیک لگا کے جو ہے لیٹا ہوا تھا۔ حضرت جنید اس کے پاس گئے اور بتایا کہ میں جنید بغدادی ہوں، تو حضرت کا نام تو پورے عالم اسلام میں مشہور تھا۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ارے آپ میرے پاس کیسے آ گئے؟ ارے کہا کہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ جنت میں اتنے بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، کہا کون سا عمل کرتے ہیں کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ شیخ جنید، میں کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی وظیفہ جانتا ہوں، نہ کوئی تہجد پڑھتا ہوں، میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں دینے کے لیے، حج جانے کے لیے میرے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، اتنا ہی کام کرتا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ میں اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتا ہوں، اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو اور اللہ کی رضا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ الرضا بالقضا باب اللہ الاعظم، اللہ کی قضا سے رضا جو ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا گیٹ وے ہے، سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تو عزیز بچوں، علم جو ہے یہ وسیلہ ہے، نافع بھی ہو سکتا ہے اور غیر نافع بھی ہو سکتا ہے، مگر اخلاص ہمیشہ نافع ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہمیشہ نافع ہوتی ہے، اللہ کے لیے جینا ہمیشہ جو ہے وہ نافع ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ اخلاص کیسے پیدا کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے ملتے ہیں، جس چیز سے اتنے بڑے مقام ملتے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے ملتے ہیں، وہ چیز بہت آسانی سے نہیں حاصل ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ بقدر الجد تکتسب المعالی، جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنی ہی بلندی پاتے ہیں۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص تو بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مخلصین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ تو آخر اخلاص کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اخلاص کا حصول آپ کو تزکیہ نفس سے حاصل ہوگا۔ اگر آپ کا نفس جو ہے تزکیہ ہوگا، اگر آپ کے نفس کا جو ہے تزکیہ ہوگا تو آپ کو اخلاص کی دولت حاصل ہوگی، اور بغیر تزکیہ نفس کے نہ آپ اللہ کی رضا پا سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کے لیے جینے کی کیفیت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ اخلاص حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں، بہت بڑے مفتی بن سکتے ہیں، بہت بڑے خطیب بن سکتے ہیں، مگر بغیر اخلاص کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اعمال میں سے کسی عمل کو قبول نہیں کرے۔ ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له، اللہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ درجہ اور یہ کیفیت بغیر اخلاص کے کبھی حاصل نہیں ہوتی، اور اخلاص بغیر تزکیے کے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ تزکیہ جو ہے کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل کو پیوریفائی کرنا۔ دل کیسے گندا ہوتا ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل گندا ہوتا ہے جیسے ایک تالاب گندا ہوتا ہے، اگر اس میں گندی نالیوں کا پانی پہنچتا ہے تو تالاب گندا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل بھی جو ہے ایک تالاب ہے، اور کچھ نہریں ہیں جو جا کے اس سے ملتی ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہ نہریں کون ہیں جو دل کے تالاب میں جا کے گرتی ہیں؟ اذنان، یہ دونوں کان نہریں ہیں جن سے پانی جا کر دل کے تالاب میں گرتا ہے۔ عینان، یہ دونوں آنکھیں ہیں، نہریں ہیں جن سے پانی جا کر جو ہے وہ دل کے تالاب میں گرتا ہے۔ یدان، دو ہاتھ ہیں، یہ دو نہریں ہیں، ان سے پانی جا کے دل کے تالاب میں گرتا ہے۔ رجلان، یہ دونوں پیر ہیں، ان سے پانی جو ہے جا کے دل کے تالاب میں گرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللسان،
یہ بھی بڑی طاقتور جو ہے وہ آپ سمجھے ساری نہروں میں سب سے بڑی نہر یہی ہے. ساری نہروں میں کبھی موقع ملے گا تو میں زبان اور اس کی آفات پر آپ سے ضرور گفتگو کروں گا. بے حد اہم چیز ہے. اور فرج شرمگاہ جو ہے یہ بھی ایک نہر ہے جس سے پانی جا کے جو ہے یہ گرتا ہے. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ کے دل کا تالاب گندے پانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اب اگر آپ کوشش کر کے صاف پانی کی سپلائی کریں گے تو بھی وہ پانی جا کے وہاں گندا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے دل کے تالاب میں موجود پانی کو باہر نکالنا ہے. یہی تو کرتے ہیں نا آپ. اگر کسی تالاب کنویں کے مسائل تو آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اسی سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. پانی کو باہر نکالنا ہے. اس مرحلے کا نام ہے تخلیہ اور تخلی. یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے. یہ تخلی ہے کہ آپ دل کے گندے پانی کو باہر نکالیے. دل کا گندا پانی کیسے باہر نکلے گا؟ دل تو ایک گناہوں کا ایک جنگل ہے. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے جنگل کی کٹائی کیسے ہوگی؟ ہزاروں لاکھوں گناہ کر کے آپ نے پورا ایک بڑا جنگل دل میں تیار کر رکھا ہے. تو یہ جنگل جو ہے کیسے صاف ہوگا؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ عشق الہی کی آگ وہ قوت رکھتی ہے کہ اگر وہ عشق الہی کی آگ دل میں چلی جائے تو گناہوں کا سارا جنگل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ایک ایک پیڑ کاٹنے میں لگ گئے تو 60 سال کی عمر کافی نہیں ہے. اور یہی حال گورنمنٹ بھی کرتی ہے کہ جنگل کی صفائی، بڑا جنگل ہوتا ہے تو کٹائی کرنے کے بعد آگ لگا دیتا ہے، سارا جنگل جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے. تو عشق الہی کی آگ اگر آپ اپنے دل کے جنگل میں ڈالیں گے تو اس کی آگ سے یہ خاکستر ہو جائے گا اور وہ آپ کا تالاب جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. اب کوئی گندا یا صاف پانی اس میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی یہ 10 نہروں کو صاف پانی ان سے بھیجیے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی دل میں پہنچتا ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی پہنچتا ہے، جو آپ کرتے ہیں، جو جہاں چلتے ہیں، یہ سب. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے دل کے پانی کو گندا کرتی ہیں. تو دل کی صفائی کے بعد اس سے پاک پانی بھیجیے. اس مرحلے کا نام ہے تحلی اور یا تحلیہ. تخلی، تحلی. اور یہ جب یہ دونوں مرحلے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ تیسرے مرحلے میں آٹومیٹک داخل ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے تجلی. تخلی، تحلی، تجلی. اب آپ کا دل صاف ہو گیا. اور یہی معنی ہے حدیث شریف کا. صحیح حدیث علماء کرام بیٹھے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم انما ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ جسم کو دیکھتا ہے. انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. بچوں کتنے ستم کی بات ہے. کیسا ظلم ہم کر رہے ہیں کہ یہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے ہم اس کو صاف کرنے کا کتنا جتن کرتے ہیں، اور یہ دل جو مولا دیکھتا ہے اس کی صفائی اور طہارت میں کوئی خیال نہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آخری کام کیا کرتے ہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی چہرے میں کوئی داغ، کوئی دھبا کچھ تو نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا؟ تو دنیا جس چہرے کو دیکھتی ہے آپ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کا دل جسے اللہ دیکھتا ہے، آپ کا خالق، مالک، رازق، پالنہار، آپ کا رب جس چہرے قلب کو دیکھتا ہے، اس کی صفائی کے لیے کوئی آئینہ ہے آپ کے پاس؟ چہرے کی صفائی کے لیے آئینہ ہے مگر دل کی صفائی کے لیے کوئی آئینہ نہیں ہے. بیسیکلی آپ کا مرشد جو ہے وہی آئینہ ہے جس میں آپ اپنے دل کے عیوب کو دیکھتے ہیں. مگر بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل کے آئینے بھی بڑے خطرناک قسم کے ہیں. زیادہ تر تو آئینے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پہلے ہی دن جو ہے جیسے ہی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا آپ کو جو ہے دل کی صفائی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. نہ وہ دل دیکھ پاتے ہیں، اور اگر دیکھتے بھی ہیں تو آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے. آپ کو خوش کرنے کے لیے صفائی قلب کا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. مگر اگر ایک مرشد صادق ہوگا تو وہ ضرور بتائے گا کہ آپ کے دلوں میں اتنے عیوب ہیں، آپ ان کی طہارت، صفائی اور پاکی کا اہتمام کیجیے. تو عزیزان گرامی یہ بے حد ضروری ہے. اور کوئی انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. جیسے ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر سکتا ہے ویسے ہم انسان بھی اپنے امراض قلب کا علاج نہیں کر سکتے. لہذا ہر ایک کو مرشد و ہادی کی ضرورت ہے، اور اسی بنیاد پر تصوف کا پورا فلسفہ قائم ہے کہ جس طرح ہر انسان کو معالج کی ضرورت ہے، جسمانی معالج کی ضرورت ہے، ویسے ہر انسان کو روحانی معالج کی ضرورت ہے. بلکہ روحانی معالج زیادہ قابل ہونا چاہیے جسمانی معالج سے، اس لیے کہ جسمانی معالج
زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے گا اور روحانی معالج آپ کا ایمان لے لے گا. لہٰذا روحانی معالج کے انتخاب میں زیادہ عرق ریزی کیجیے، زیادہ نعرے اور شور شرابے پہ توجہ نہ دیجیے، بلکہ قرار واقعی اس کی قابلیت کی آپ کے دل کا تزکیہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کی صحبت جو ہے آپ کے دل کو طہارت دے سکتی ہے، اس کا قرب جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے. یہ جاننا بے حد ضروری ہے. تو عزیزان گرامی، تزکیہ نفس ہے. قرآن کی آیت پڑھیے، قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا. کیا مطلب ہوا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے. کیوں؟ چونکہ بغیر تزکیے کے اخلاص نہیں، اور بغیر اخلاص کے اعمال کی قبولیت نہیں، بغیر اعمال کی قبولیت کے نجات نہیں. تو گویا تزکیہ پر نجات کا دار و مدار ہے. قد افلح، اللہ کہہ رہا ہے قد افلح، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کا پیوریفیکیشن کیا، اپنے دل کی طہارت کی، اپنے دل کی صفائی کی، اپنے دل کا تزکیہ کیا. چونکہ اصل کام یہی ہے، ہمارے پڑھنے کا مقصد یہی ہے، ہماری عبادت کا مقصد یہی ہے، ہماری ریاضت کا مقصد یہی ہے، ذکر الہی کا مقصد یہی ہے، آہ صبح گاہی کا مقصد یہی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو جائے. چونکہ فلاح کا دار و مدار دل کے تزکیے پر ہے. قد افلح من تزکا. یہی نہیں، آپ کو اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کی عظمت اور قدر و قیمت کا بیان کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے، اس کے ذکر سے پہلے قسم یاد فرماتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ قسم کیوں یاد فرمائی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، ایک محترم بشان ذکر ہے، لہٰذا اس سے پہلے قسم یاد فرمائی. والتین والزیتون وطور سینین، 3 بار قسم کھائی. کس بات کو بیان کرنے کے لیے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو احسن تقویم میں بنایا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 3 بار قسم یاد فرماتا ہے. اور کس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بڑی جماعت کا طالب علم. سب سے زیادہ قسم جس چیز کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یاد فرمائی ہے وہ سورہ شمس میں ہے. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، 2 قسم. والقمر اذا تلاها، 1 قسم. آگے پڑھیے. والنہار اذا جلاها، 1 اور قسم. اور واللیل اذا، 1 قسم. والسماء وما بناها، 2 قسمیں. والارض وما طحاها، 2 اور قسمیں. آپ بتائیے کس چیز کا ذکر ہونا ہے؟ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، 2 اور قسم. اب مجھے یاد نہیں، تقریباً 11 تو ہو گئی. اس سے زیادہ قسم اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن مقدس میں نہیں فرمائی. اب آئیے پتہ لگائیں کہ ہے کیا چیز. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قد افلح، 11 بار قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نہ پڑھنے سے، نہ پڑھانے سے، نہ کرنے سے، نہ کرانے سے. اگر فلاح ملنی ہے تو صرف نفس کے تزکیے سے ہوگی. یہ سبق ہمارے ہی بزرگوں کا ہے جو ہم فراموش کر کے بیٹھے. یہ میں کہیں سے نہیں حاصل کیا ہے، اپنے ہی بزرگوں کی کتابوں سے نکالا ہے. ہم جن کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، صرف جن کے شجروں کو ہم یاد رکھتے ہیں. ہم جن کے شجروں کو یاد رکھتے ہیں، جن کے وفات کی تاریخیں ہمیں یاد ہیں، مگر ان کی تعلیمات ہمیں یاد نہیں ہیں. آپ تصور کیجئے کہ قرآن مقدس میں 11 یا اس سے زائد بار قسم یاد فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہے. وجہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا بنانے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اب ظاہر سی بات ہے جو اتنا خطرناک دشمن ہے تو اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آنے والا ہے. تزکیہ کا ایک لمبا پروسیس
لمبا عمل کام کرنے کے بعد ہی وہ قابو میں آنا. عزیز بچوں، ہمارے اعمال میں جو بے برکتی ہے، ہماری دعاؤں میں جو بے اثری ہے، ہمارے علم کی جو ناوقتی ہے، ان سب کے پیچھے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہے. ہمارے اعمال میں جو خرابی ہے، ہمارے اندر جو تکبر ہے، ہمارے اندر بد اخلاقی ہے، ان سب کی وجہ ہے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہے. تو تزکیہ نفس، اور آپ سوچو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول کو کار نبوت کے 3 حصے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی 3 کار نبوت میں سے ایک کار نبوت جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. اور یاد رکھیے کہ یہ تزکیہ کتاب و سنت سے آپ براہ راست نہیں پا سکتے. اگر پا سکتے ہوتے تو ان دونوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا. یہ خود قرآن کی دلیل ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلوم ہوا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور ہے اور تزکیہ اور ہے. یزکیہم. اچھا، اور ایک بات بتا دیں، قرآن میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے وہ یعلمہم التزکیہ، انہیں پیوریفیکیشن کا علم دیتا ہے. نہیں، یزکیہم، اس لیے کہ تزکیہ کوئی علم کا نہیں بلکہ تزکیہ عمل کا نام ہے. تزکیہ کا علم نہیں ہوتا، تزکیہ کرایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے. حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت حنظلہ نے کہا نافقل کیفا، انہوں نے حال چال پوچھا حضرت صدیق اکبر نے، تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقل حنظلہ، اے ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو کہا جناب جب میں اللہ کے رسول کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہوں، تو دل کی کیفیت ہی الگ رہتی ہے. نہ بیوی یاد آتے ہیں، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ دنیا یاد آتی ہے، نہ کھیت یاد آتا ہے، نہ کاروبار یاد آتا ہے. بس نگاہ رسول سے جو ہے آسودہ ہوتے رہتے ہیں. آپ کی صحبت سے، آپ کی گفتگو میں گویا دنیا میں نہیں جنت میں رہتے ہیں. مگر جیسے ہی ہم گھر لوٹتے ہیں ساری کیفیت بدل جاتی ہے، ساری کیفیت بدل جاتی ہے. آپ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس چلے ہو. حضرت صدیق اکبر نے کہا حنظلہ یہی کیفیت میری بھی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ یہی کیفیت میری بھی ہے. چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیفیتیں بدلتی کیوں رہتی ہیں، یہ دل بدلتا کیوں رہتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور حضرت حنظلہ نے پوری بات بتائی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ اے حنظلہ، تمہارے دلوں کی جو کیفیت میری صحبت میں رہتی ہے، میری تزکیہ کی درسگاہ میں رہتی ہے، اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں. ارے پھر آپ کے لیے غیب کی ضرورت کیا ہے؟ ارے نہ میزان کی ضرورت ہے، نہ ترازو کی ضرورت ہے. اگر کانٹینیوس وہ کیفیت بن جائے تو سیدھے مدینہ سے آپ کو جنت بھیج دیا جائے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سیدھے آپ کو مدینہ سے جنت بھیج دیا جائے. یہ قبر اور آخرت وغیرہ کے منازل بیکار ہو گئے. ولیکن سعی یا حنظلہ، اے حنظلہ یہ ساتھ کی بات ہوتی ہے. تم سوچتے کیوں ہو کہ میری صحبت میں جو تمہاری کیفیت ہے وہ میری صحبت سے دور جا کے اس کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہو؟ تو عزیزان گرامی، عزیز بچوں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ. اخلاص جو ہے، اخلاص فی العمل جو ہے وہ بے حد ضروری چیز ہے. اللہ کی رضا جوئی جو ہے وہ بے حد ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بے حد ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ، اور گناہوں سے اگر آپ کے دل میں محبت الہی گئی، آپ محسوس نہیں کریں گے کہ گناہوں سے آپ کا رشتہ کب منقطع ہو گیا، گناہوں سے آپ کا ساتھ کب چھوٹ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مگر اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ تحذیر ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ارتکب العبد خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، اگر وہ لوٹ آیا اور توبہ کر لی تو اس کا دل پھر چمک جاتا ہے. لیکن اگر وہ تکرار کرتا رہتا ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الرَّانُ، اور وہی ران کی کیفیت ہے جب توبہ کے دروازے بند کر دیے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے، ران کی کیفیت سے، ران کے مرحلے سے، ران کے احوال سے بچنا چاہیے جب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. لہذا پڑھیے،
اخلاص کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنے اس عمل کو ثواب سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، آپ سنتوں کی اتباع کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھیے۔ ایسا نہیں ہوتا دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان زیادہ لے گا، آپ اس کی دین کی وکالت کے لیے اپنے کو تیار کر رہے ہیں۔ جو باطل کی وکالت والوں کی ایسی آزمائش نہیں ہوگی جیسی آزمائش آپ کے لیے ہوگی، لیکن جو اجر آپ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے بھی نہیں ہے، جو اجر آپ کے لیے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ پڑھیے، محنت کیجیے، عصری معلومات کو بھی حاصل کیجیے، روزانہ کسی اچھے اخبار کو دیکھیے، انگریزی زبان بھی پڑھیے، سمجھیے، انگریزی زبان بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ دو زبانیں ہیں نا، عربی اور انگریزی، انہوں نے دین و دنیا کو بانٹ لیا ہے، دین و دنیا کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ دنیا، انگریزی کے حصے میں دنیا آئی ہے، عربی کے حصے میں دین آیا ہے۔ تو اگر آپ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان دونوں زبانوں پر قابو حاصل کرنے کی کوشش۔ لابد ان تقدر على لغة عربية وتتملك ناسية اللغة العربية إذا أردت أن تنجح في هذه الدنيا وفي الآخرة. لابد أن تتعلم وتخصص بعض الوقت لتتعلم فيه اللغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة. هذا الشيء مهم جدا. أنا تخرجت من دار العلوم فيض الرسول، لم يكن يعرف في تلك المدرسة أحد من العلماء اللغة العربية، ولكن اتخذت قرارا على نفسي بأنني أتعلم هذه اللغة ثم تعلمت. تو آپ جو ارادہ کرتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فطرت کی تمام قوتیں آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم نافع سے نوازے، آپ کو اخلاص قلب عطا فرمائے، آپ کو اچھا عالم بنائے اور اسلام و سنیت کا اچھا خادم بنائے، اور آپ لوگوں کی طفیل ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے بارے میں بتا دیں۔ اور اپنی گفتگو کے اختتام پر میں جو علماء کرام، ائمہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں خصوصیت کے ساتھ مینیجر صاحب کا، پرنسپل صاحب کا، مفتی صاحب کا، اساتذہ کرام کا اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ان طلباء سے ملاقات کا جو ہے وہ موقع دیا۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، اسی گفتگو کا ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہے 26 اور 27 اپریل کو، سنیچر اور اتوار کو ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں، اودھ کی خانقاہیں اور ان کا علمی، دینی، دعوتی اور سماجی ان کی خدمات۔ تقریباً 34 مقالے اس میں آئے ہیں، اور 4 انگریزی میں ہیں، 34 اردو میں ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنے تمام اودھ کے بزرگوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے بزرگوں کے بارے میں، مگر ان کی خدمات کیا ہیں، علمی اور سماجی اور دعوتی، ہم اس کے بارے میں کم جانتے ہیں، ہم ذکر بھی کم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے جائز کے خاندان کے بزرگوں کی علمی اور سماجی خدمات پر 60 سال کی عمر گزارنے کے بعد مطلع ہوا۔ اسی سیمینار کے لیے میں نے مقالہ لکھا، ملک محمد جائسی، پدماوت اور خانواد اشرفیہ۔ تو میں بہت سارے بزرگوں اور ان کے کارناموں سے واقف ہوں، چونکہ ریسرچ کرنا یہ دروازوں کو کھولتا ہے علم کے۔ تو ایسے 22-24 خانقاہوں کے بارے میں آپ کو وہاں مقالے سننے کو ملیں گے، ان کی خدمات کے بارے میں تفصیل سے جاننے کو ملے گا، اور آج میں عصری تقاضوں کے ساتھ سیمینار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ ان مقالوں پر مشتمل ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتاب بھی ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ 2 دن کے سیمینار میں تو 5-10 منٹ لوگوں کو ملے گا بولنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، مگر ان میں تفصیل سے 70 صفحے کے مقالات ہیں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت شاہ سارنگ پر، مسولی شریف پر، بانسا پہ، ردولی پر، اور تمام بلگرام شریف پہ، کالپی شریف پہ، سب پہ مضامین ہیں۔ تو آپ اپنی ان خانقاہوں کو، ان بزرگوں اور ان کے کارناموں کو آپ اچھے سے جانیں گے۔ میں آپ سب کی خدمت میں انشاءاللہ کتاب پیش کروں گا، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائیے، خود آئیے، احباب کو بلائیے، اور
اگر کچھ لوگوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کہیے، میں بھی آپ کے ساتھ چل کے ان کو مدعو کرنے کو تیار ہوں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی، اور آپ سب جانتے ہوں گے میڈیکل کالج کا جو کنونشن سینٹر ہے، میڈیکل کالج سے ملا ہوا جو کنونشن سینٹر ہے، آڈیٹوریم بہت بڑا مدرج اور آڈیٹوریم ہے، اسی میں ہے، بدھا پارک کے بالکل سامنے ہے. اٹل بہاری واجپئی، اس کا نام اٹل بہاری واجپئی سائنٹیفک کنونشن سینٹر ہے. اس میں کئی ہیں، وہ 400 سیٹر جو آڈیٹوریم ہے، وہاں آپ کو لوگ بھی رہیں گے بتانے والے، اور ایسی علامتیں بھی رہیں گی کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ ہال تک بآسانی پہنچ جائیں گے. جو لوگ تشریف لائیں گے دوپہر میں ان کے لنچ کا بھی انتظام ہے، تاکہ ان کو لنچ کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور 5 بجے تک ہمارے ساتھ اس سیمینار کے مقالوں کی سماعت کر سکیں. اور بہت ہی متنوع ہے، تقریباً اودھ کی تمام خانقاہوں پر وہ ہے. اگر تو آپ حضرات تشریف لائیے، اور آپ یوں سمجھیے کہ اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک بڑا علمی جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے، تاکہ ہم کل پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اس پریس کانفرنس میں ہم ان کو خبر بھی دے رہے ہیں کہ ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اخبار کے نمائندے وغیرہ بھی وہاں اچھی تعداد میں رہیں یا نہ رہیں، ہمارا مقصد نہیں. آپ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.